بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے تیسری چیز ایتائے ذی القربیٰ ہے۔ ایتائے ذی القربیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کو اپنی کمائی میں سے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اس کو اپنی پہلے 3 احکام کے اندر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار ہم سے پیسے لینے کے لیے آ جائے اپنی ضرورت کے وقت، تو ہم اس کو انکار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک سورہ بنی اسرائیل میں بات واضح کر دی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن آپ کو توقع ہے کہ تھوڑے عرصے بعد، 2 دن بعد، ہفتے بعد آ جائیں گے، تو آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ میں اس دن تمہیں دے دوں گا۔ پکا کوڑا انکار نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس امکان ہے کہ پیسے آنے والے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تعلیمات اس قدر فراموش ہو گئیں کہ ہم فقیر کو تو 1 روپیہ دے دیتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو دیتے وقت ہمیشہ سب سے پیچھے ہوں گے۔ وہ تڑپ رہا ہوگا، وہ ضرورت کے لیے گھر گھر دھکے کھاتا پھر رہا ہوگا، لیکن اس کا اپنا بھائی ہی کام نہیں آئے گا، اور ہم آرام سے کہہ دیں گے وہ ایسا کرتا رہتا ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، پتہ نہیں کیسے اتنا کماتا ہے، کھو دیتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، ہاں، ہمیں جائز ضرورتوں کے لیے اس کو دینا پڑے گا۔ یہ بنیادی احکام میں سے ہے اور اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ رشتہ دار کے بارے میں دوبارہ بتا دوں، ایک پہلی کسی گفتگو میں بتا چکا ہوں کہ رشتہ دار اصل میں کون ہیں؟ یا والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یا والد کی طرف سے، یا ان کے بہن بھائی ہوں گے، یا ان کے بچوں کے بچے ہوں گے، یا ہم لوگ ہوں گے اور ہمارے بہن بھائی ہوں گے۔ اور رشتہ دار ہوتا کون ہے؟ ان رشتہ داروں کو دینا اصل میں والدین کو دینا ہے۔ ان رشتہ داروں کی خدمت اصل میں والدین کی خدمت ہے۔ ان کو خوش کرنا اصل میں والدین کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ میرے بہن بھائی، میرے والدین کے بہن بھائی میرے ہی بہن بھائی ہیں، میرے ہی چچا تایا ہیں، ان کو میں نے دینا ہے۔ آج میں ان کو دوں گا، کل میرے بھی کام آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ دنیا کا سودا ہے، لیکن آخرت کا سودا یہ ہے کہ ان کو دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو رشتہ دار ہیں، ان کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جو غیر رشتہ دار ہیں۔ پہلے رشتہ داروں کا نمبر ہے، پھر غیر رشتہ داروں کا، لیکن ان کے بیچ میں ایک اور چیز بن جاتی ہے کہ وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے، اس کا درجہ پھر سب سے زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ہمسائے کے بھی حقوق حاصل ہو گئے، رشتہ داری کے بھی حقوق حاصل ہو گئے۔ تو ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو دینا ہے اپنی کمائی میں سے۔ یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا میں امتحان کے پرچوں میں، امتحان کے سوالات میں سے یہ سوال بھی ہے کہ بھائی کو ضرورت پڑ گئی ہے، ہمسایہ ضرورت مند ہے، رشتہ دار ضرورت مند ہے، کوئی یتیم ہمارے محلے میں رہتا ہے، کوئی مسکین ارد گرد رہتا ہے اور ہماری جیب سے اس کے لیے کچھ نہیں نکل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے نہیں ہیں۔ نہ ہمارے اندر زندگی ہے، نہ وہ ہمارے اندر فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ رشتہ داروں کو دینا تو فرض ہو گیا، اس کے بعد یتیموں کو دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، مسکینوں کو دینا بہت بڑی نیکی ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کو لینا دینا، یہ سب اس کے اندر آئے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ ایتائے ذی القربیٰ کے اس لفظ کے تحت ہم سے بہت زیادہ بڑا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور اصول سے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہاری کمائی کے اندر 2 لوگوں کا حصہ ہے۔ ایک وہ لوگ جو سائل ہیں، ضروری نہیں کہ محروم ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں امیر کبیر ہو لیکن مانگنے آ گیا کسی وجہ سے، دوسرا محروم ہے، واقعی حقیقت میں محروم ہے لیکن وہ مانگنے نہیں آیا۔ ان دونوں کے لیے ہمارے مال میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے جو محروم نہیں ہے لیکن سائل ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مسافر اس کی سب سے اچھی مثال ہے۔ پرانے زمانے میں ایک رئیس آدمی اپنے گھر سے نکلتا تجارت کے لیے، ڈاکو لوٹ لیتے، اب واپس جانے کے لیے نہیں کچھ بھی۔ تو یہ آدمی امیر کبیر ہوگا، جب گھر پہنچے گا امیر ہو جائے گا، لیکن اب سفر میں ہے، کیا کرے، کہاں جائے؟ اگر وہ مانگنے آ گیا ہے تو آپ کو دینا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، یا اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بیچ کر
کروڑپتی ہو سکتا ہے لیکن بک نہیں رہی ہے، لیکن آج کنگال ہے، کیا کرے؟ ان لوگوں کی خدمت بھی ہم نے کرنی ہے۔ اور وہ لوگ جو محروم ہیں، جو کماتے ہیں کھاتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی ہے، ان کی کمائی کے ذرائع اللہ نے کم رکھے ہیں، ان کی خدمت بھی ہم نے کرنی ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی خدمت کیا کرو جو ہوتے تو غریب ہیں لیکن تم سے لپٹتے نہیں ہیں مانگنے کے لیے، بلکہ اپنے گھروں میں تحمل سے صبر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ ایتائے ذی القربیٰ صرف ایتائے ذی القربیٰ نہیں ہے، بلکہ خیرات اور صدقے کا پورا ایک نظام ہے۔ یہاں ایک چھوٹی بات واضح کر دوں جو غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے کہ صدقہ اور خیرات میں فرق ہے۔ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے صدقے اور خیرات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں کسی کی بھی مدد کرنا وہ خیرات بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ یہ رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، امیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کے 3 بنیادی احکام ہم نے مختلف 3 نشستوں میں سمجھے ہیں۔ پہلی چیز عدل ہے، دوسری چیز احسان ہے، تیسری چیز رشتہ داروں کو اپنی کمائی میں سے ان کی ضرورت کے وقت دینا ہے۔ یہ 3 بنیادی تعلیمات ہم نے پازیٹیو سینس میں جن کا حکم دیا گیا ہے کرنے کے لیے ہم نے مطالعہ کیا۔ 3 تعلیمات جو آگے رہ گئی ہیں وہ ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان پر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔